رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 217 and 218 پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر، مہینے کے بارے میں، الحرام، حرمت والے، قتال کرنا، فی اس میں، کل آپ کہہ دیں قتال کرنا، فی اس میں، کبیر بہت بڑا گناہ ہے، وصدون اور روکنا، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے، وکفرون اور کفر کرنا، بھی اس کے ساتھ، والمسجد الحرام مسجد حرام سے، واخراج اور نکالنا، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، والفتنہ اور فتنہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم لڑتے رہیں گے تم سے، حتیٰ کہ یردوکم وہ پھیر دیں تمہیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان اگر استطاعوا وہ استطاعت پائیں، ومن اور جو کوئی یرتد پھر جائے گا، منکم تم میں سے، عن دینی اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے، وہو اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گیا، اعمالہم ان کے اعمال، فی دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، فاولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان الذین یقیناً جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین اور جن لوگوں نے ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اولئک وہی لوگ، یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 217 اور 218 کو دیکھیں گے، اور ہمارا رکوع نمبر 11 سٹارٹ ہو گیا الحمدللہ۔ وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال کیوں کیا گیا؟ بہت سی روایات میں آیا ہے کہ یہ آیات حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک قافلہ بطن نخلہ کی طرف بھیجا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام تھا۔ ان کو ہدایت فرمائی تھی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ جنگ کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دی تھی، کیونکہ ابھی جہاد فرض نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں کو راستے میں ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا، اس پر انہوں نے حملہ کیا، ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت مدینہ گرفتار کر کے لے گئے۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں ہوئی جبکہ حرام مہینے کا آغاز ہو گیا تھا۔ حرام یعنی حرمت والا مہینہ، رجب کا پہلا دن، اور دستے کا یہ خیال تھا کہ جمادی اول کا آخری دن ہے، جبکہ اسی رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ عرب حرام مہینوں کا احترام کرتے تھے اور اسلام نے بھی ان کا احترام برقرار رکھا تھا۔ جب یہ دستہ قافلے اور قیدیوں کو لے کے مدینہ پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال غنیمت پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں حرام مہینوں میں لڑنے کا حکم کب دیا تھا؟ قیدی کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا۔
یہ لوگ گھبرا گئے، مسلمان بھائیوں نے بھی ان کو برا برا کہا، قریش مکہ نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مہینوں کی حرمت کو ختم کر دیا ہے۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، معاملے کا سچائی کے ساتھ فیصلہ ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں اور مال غنیمت کو قبول کر لیا۔ کل قتال فیہ، آپ کہہ دیں اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، حرام مہینوں میں لڑنا کیسا ہے؟ اس کے جواب میں رب العزت نے جو فرد جرم عائد کی، اس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، پھر مسجد حرام کی حرمت کا روکا، اس میں مسلمانوں کو اذیت دی، پورے 13 سال اذیتیں دے کر مسلمانوں کو اللہ کے دین سے روکتے رہے، اور پھر مسجد حرام کے باشندوں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ جب ان لوگوں نے حرم کے تقدس کا خیال نہیں کیا اور اس کے احترام کے کسی اصول پر عمل نہ کیا، تو مسلمان تو ان لوگوں سے جنگ لڑ رہے ہیں جو حرم مقدس کا بھی خیال نہیں کرتے، انہوں نے حرام اور حرام مہینوں کو ایک پردہ بنا لیا ہے، یہ حقیقی احترام نہیں ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور ان کے ساتھ کفر کرنا، یعنی مشرکوں کا اہل ایمان کو روکنا، جو بھی دین کے راستے پر جا رہے ہیں اس کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرنا، حرمت والے شہر میں کفر کا ارتکاب کرنا، مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا، کیسے کہ انہوں نے مسجد حرام خانہ کعبہ کے اندر 360 بت لا کے رکھ دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہاں کے رہنے والوں کو، جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو تھے، ان کو وہاں سے نکالنا، یہ سب زیادہ بڑے گناہ ہیں، جنگ کرنے سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر چلنے والے ہیں اور اس کی طرف بلانے والے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، جو مشرکوں سے بھی زیادہ مسجد حرام پہ حق رکھتے تھے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے اور یہ مسجد حرام میں اللہ کا گھر موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بڑا جرم ہے جو تم لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، ظلم کی ہے، یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ فاسق و فاجر لوگ تھے اور اصل میں اہل ایمان کو آڑ دلانے میں زیادتی سے کام لے رہے تھے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، شرک کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، ایمان والوں کو کعبے میں نہ جانے دینا، یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو قتل سے بھی زیادہ ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، ہمیشہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے رہیں گے۔ اسلام کے دشمن شروع سے، جب سے مسلمانوں کا اور نان مسلمس کا جھگڑا رہا ہے، یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی جنگ کرتے رہے ہیں، کئی طرح کے ہتھیار استعمال کرتے رہے ہیں۔ مقصد ان کا کیا ہے؟ مقصد ان کا صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طرح مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کی، خبردار کرنے کی کوشش کی ہے، حتیٰ یردوکم فی دینکم، یعنی ان استطاعت، جتنی بھی استطاعت پائیں تو تمہارے دین سے تم کو پھیر دیں۔ ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ اہل ایمان کو قتل کیا جائے، قتل کرنا اور مال لوٹنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کو کفر کی طرف لوٹانا ان کا اصل مقصد ہے، اور تمام کفار کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الانفال آیت نمبر 36 ترجمہ، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائیں، چنانچہ بھی وہ اور خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر حسرت بن جائے گا، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یاد رکھو اس کی دنیا اور آخرت کے اعمال ضائع ہو گیا۔ ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرتد۔ مرتد سے لفظ نکلے یرتد، یعنی اپنے دین سے پھر جانے والا۔ اگر کوئی انسان مرتد ہو جاتا ہے، اس کے بعد توبہ نہیں کرتا اور کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، تو پھر وہ لازمی طور پر جہنم میں جائے گا، اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے،
کہ اس کو قتل کر دیا جائے جو دین اسلام کو چھوڑ کے دین اسلام کا انکار کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح مرتد کے اعمال دنیا میں بھی اسی طرح ضائع ہو جاتے ہیں کہ اسلام کی حالت میں اس کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں دیے جاتے۔ مثلاً جب ایک مسلمان مرتد ہو جائے گا تو اس کے حقوق کون سے ایسے حقوق ہیں کہ ایک تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا جو اس نے مسلمان عورت کے ساتھ کیا ہوگا، پھر مسلمانوں کی میراث میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، مرد ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی عورت مرتد ہو جاتی ہے تو اس کو ساری زندگی قید میں رکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ اس کے اعمال تو ضائع ہو ہی جائیں گے جب وہ دین کو چھوڑ دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوا، جو اپنے دین کو بدل دے تو اس کو قتل کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6922 فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ، پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال آخرت میں ضائع ہو گئے۔ آخرت میں اس طرح سے اس کے اعمال ضائع ہوں گے کہ مسلمان ہوتے ہوئے جس وقت وہ مسلمان تھا اس وقت جو اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، یہ مرتد ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرتد ہونے کے بعد اس کے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جتنا عرصہ اس نے اسلام پہ وقت گزارا، اس وقت جو اس نے عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، اس کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ مسلمان ہوتے ہوئے جو روزے رکھے ان کا اجر نہیں ملے گا، مسلمان ہوتے ہوئے جو زکوٰۃ دی اس کا اجر نہیں ملے گا، مسلمان ہوتے ہوئے جو حج کیا اس کا اجر نہیں ملے گا، یعنی جتنے نیک اعمال اس نے کیے وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، کبھی وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو مرتد ہونے کے بعد دین اسلام کی طرف لوٹ آئے تو پھر اس کی پچھلے اعمال اس کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔